حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا. اگر کسی کے پاس گاڑی ہے میں جلنے لگ جاؤں کہ اللہ اسا کیوں دیتی ہے، اور کملیا تو بھی کوشش کر کہ اللہ تجھا بھی گڈی چاہ دے. اگر کسی کے پاس کوٹھی ہے میں جلنے لگ جاؤں کہ اسے کیوں دے دی. میرا رب کہتا ہے آپشن کھلا ہے، تو بھی ذرا ہمت مار. تے جڑا راتی اٹھے ٹھنڈے پانی نال وضو کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، نرم گداز بستر چھوڑے اور سردی اور جاڑے کی راتوں میں اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، پھر اس کی قبر زندہ ہو جائے. میں کہوں زندہ کیوں ہے؟ نہیں سمجھے ہو جی، نہیں سمجھے ہو. بابا جی لال شاہ کو آج دنیا سلام کرتی ہے، پر تو راتی بسترے آج سہنا ہے تے بابے اٹھے برف پہنی ہے. یار مزہ لو نا، مزہ لو نا. تھوڑا بزرگوں سے معافی دیتا ہوں، جوانوں کو تو میں ہلاؤں گا ذرا تھوڑا سا. رات کو جاگو، صبح بازار میں نکل جاؤ، ترکڑی ہاتھ میں، کدھرے کاٹتے نہ تولنا. یار چس لے کے ذرا میں نشتر میرے کو لائی ذرا تو تھوڑا تیز ہے، ذرا تیز ہے اس کو. رات کو میں تھا مصلے پر، دن کو میں چلا گیا دکان پر. میرے ہاتھ میں ترازو ہے، میں دیکھ کے تولتا ہوں کہ راتی کدھر مصلے پہ کھلتا رہا کہ ترکڑی نہ پچھلا پلا کدھر نیواں تو نہیں رہا. ترکڑی کا ترازو کا پچھلا پلہ کہیں نیچے تو نہیں رہ گیا. جو کسی کو دینا ہے اسے نیچے جانا ہے. میں چلا گیا کسی ڈیلنگ کے دفتر میں، پراپرٹی ڈیلر سے ہی، اسٹیٹ ہولڈر سے ہی، آفس کا انچارج سے ہی. جب میں کرسی پہ براجمان ہوا کہیں مجھے خدا کی مخلوق کم تر تو نہیں لگنے لگ گئی. میں بندیاں کو نفرت کرنے دینے لگ گیا. میں کہتا ہوں تیری نماز بھی کنارے لگ جائے گی، لیکن میرا رب کہتا ہے میں اسے اچھا کہتا ہوں جو میرے عیال کے ساتھ اچھا ہو. آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ جو آپ کے گھر والوں کی عزت کرتا ہو. قبلہ شاہ جی کو کون اچھا لگتا ہے؟ جو ان کے گھرانے سے محبت کرتا ہو. علامہ نذیر عباسی کو کون اچھا لگتا ہے؟ جو ان کے گھرانے سے محبت کرتا ہو. آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ جو آپ کے عیال سے محبت کرتا ہو. کملی والے کا اعلان ہے الخلق عیال اللہ، اللہ دی مخلوق اللہ دا کنبہ ہے. جڑا اللہ دے کنبے نال چنگا ہوئے وہی اللہ چنگا لگتا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ مجھے اپنا آپ تو اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے مجھے دوسرا بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. یہ تو بندے کی کمزوری ہے کہ وہ اپنی تو غلطی اپنے کرے دی لسی کھٹی، وہ بھی کدے کوئی کھٹی آکھنے سے تیار نہیں. مثل مشہور ہے اپنے کرے نہیں ہے کھٹی کوئی نہیں آکھنا. لیکن تجھے دوسرا بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. میرے رب نے کہا لاؤ ذرا تم اپنے گناہ لے کے آؤ، ذرا بات رحمت سے پھر جائے گی، ٹاپک میرا تبدیل ہو جائے گا. ٹریک پہ رہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا سونے حبیبہ ذرا اعلان کر، لیکن وکھرے وکھرے کرنے آج. لیکن شاہ جی علیحدہ تو گناہگاروں کو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو بھی کہا تو عبادی ہی جا رہا ہے. کہا تو ان کو بھی عبادی، کل یا عبادی. اب میں یا نسبت کو اللہ کی طرف لے کے جاؤں یا مدینے والے کی طرف لے کے جاؤں؟ کملی والے اینج کر، بندے بندے میرے تے نوکر نوکر تیرے. بندگی کے معنی میں عبادی کو لے کے آؤ تو بندے کس کے ہیں؟ اونچی بولو. بندگی مدینے والے کا حق نہیں ہے. یاد رکھے کوئی بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ ہم حضور کی عبادت کرتے ہیں، وہ غلط کہہ رہا ہے. وہ آپ کو ٹریک سے اتارنا چاہتا ہے، اس لیے کہ کملی والا زمین پر جب آیا تو زمین پر سب سے پہلا کام مدینے والے نے سجدہ کیا ہے. سب سے پہلا کام حضور نے سجدہ کیا. اور اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. اسی دوڑتے دوڑتے سرکار دی بارگاہ میں پہنچے کہ کملی والا آ گیا. آج آسمان بھی چکے ہیں، کعبہ بھی چکے ہیں، اسی بھی نہ چکیے تو چکڑے ہستے سرکار نے بارگاہ پہنچے کہ کملی والا کہتے ادھر چکے آیا.
ہم نے کہا اپنے سامنے جھکانے نہیں آئے، کہا نہیں آج زمانے کا روٹ تبدیل کرنے آئے ہیں۔ کبھی پتھروں کو جھکتے تھے، کبھی آسمان کو جھکتے تھے، کبھی تاروں کو جھکتے تھے، کبھی کہکشاؤں کو جھکتے تھے اور کبھی بتوں کو جھکتے تھے۔ آج سے سب بین ہو گیا ہے، آج سے سب بین لگ گیا ہے۔ آج کے بعد اس کو جھکنا ہے جس کو مدینے والا جھک رہا ہے، آج سے اس کو جھکنا ہے جسے مدینے والا جھک رہا ہے۔ اب عبد کے معنی کو عبودیت کے معنی میں لو تو رب کے بندے، غلامی کے معنی میں لو، کیا عبد کا معنی غلام نہیں ہوتا؟ کیا فقہ نہیں پڑھی آپ نے عبد عابق؟ کیا فقہ نہیں پڑھی عبد رقیق؟ کیا فقہ نہیں پڑھی عبد معذون؟ یہ غلاموں کی قسمیں ہیں۔ عبد عابق کہتے ہیں نٹھڑ غلام کو، عبد رقیق کہتے ہیں تابعدار غلام کو، عبد معذون کہتے ہیں اس غلام کو کہ کرے غلام اور شمار آقا کا ہو۔ یار مزہ لائے گا، مزہ لائے گا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو مسجد نہیں آتے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو اطاعت گزار نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پر وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، جو آذان ہو تو مسجد میں ہوتے ہیں، سال پورا ہو تو زکوٰۃ لے کر ہاتھوں میں نکل آتے ہیں، رمضان آئے تو اپنی کمر کس لیتے ہیں، اور اگر استطاعت ہو تو کعبے چلے جاتے ہیں۔ پر کوئی ایسے بھی ہیں کہتے ہیں تو کدھر آیا ہے؟ اوکے میں نہ پتر کوئی نہیں، اوکے جا دیتا، وہ کہتے ہیں جا دے دیا۔ میں نے کہا بابا جی تسی نہیں دینے ہو؟ اوکے میں نہ دینا، پر میرے حلق وچوں میرا رب بول رہا ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ جی آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کم از کم پٹوار خانے تک تو جاتے ہو نا، اتنے دے اسی ایک گیٹ چھوڑنے سے بھی تیار نہ، زیادہ بڑی گال میں مرلے تک گزے تک نہ گیا۔ میں نے ایک بالش کی بات کی، وہاں تو ہم ایک گیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک بالش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختار نامہ کسے ہیں چاہ دے ہو؟ کرنا کوئی اعتشمار کسے نہ ہونا ہے۔ میں آپ کو مختار نامہ دے دوں، ملکیت میری ہے، آپ جا کے سودا کر کے آ جائیں تو سودا میرا شمار ہوگا نا، میری چیز دے یہ رہا ہے، ایک ہے جی تساں آکھیا نہیں جی، اگلے کے پاگل پانے، بھئی ملکیت میری ہے، لیتے اس سے کیوں؟ مختار نامہ چاہیا سی، اگر تو اتنی سی ملکیت میں اپنا مختار بنا سکتا ہے، کیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس قتادہ آنکھ لینے نہیں آئے؟ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، ڈھیلا بہ گیا، ہاتھ میں رکھے ہوئے سرکار کے پاس آگے، کملی والے آنکھ دیو، سرکار آکھے رکھ اپنی جائی، رکھ اپنی جائی، سرکار اپنا لوہاب مبارک انگلی نہ لا کے اکھی تے لایا، آخر لگے دوئی نہیں نظر کمزور ہو گئی ہے، جڑی مدینے والے دیتی ہے وہ آخر تک صحیح تک نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے بھی اپنی کائنات میں کسی کو مختار بنایا ہوا ہے، لیکن ہماری توپوں کا جب رخ ہوتا ہے تو ہم بندے کو بندے کی پہچان نہیں کرتے، ادنا اعلیٰ کی پہچان نہیں کرتے، راتوں کو جگرتے کرنے والوں کی پہچان نہیں کرتے، بندیاں میں جو فرق ہے، پر رب آکھنا ہے کدے گناہگار ہو تو میں تو سانس سے اعلان کرنا، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شاہ جی حافظ اقبال صاحب، اللہ نے ابتدائی کلام میں کہا قل یا عبادی، دھیان ہے نا، قل یا عبادی میرے بندو، مزاج کیوں بدل گیا؟ لا تقنطوا من رحمتی کیوں نہیں کہا؟ میرا بھی ذوق ہے، لیکن میں تو اس ویلے صرفی ناوی مشگافیہ پھسانا نہ چاہنا، میں استادہ دسیا پیران دسیا کلم الناس علی قدر عقولہم، بیٹھا مری چواں تے میں پڑھانا صرف ہوا پیا اور جامعہ رضویہ واہ نہیں گلاں وہ ادھر کریں گے، لیکن تھوڑا سا ذوق لے لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی کا ذوق بتاتا ہے کہ رحمتی کہتا، لیکن رب نے کہا یا عبادی میں اپنے بندوں کو میں نے سنبھال کے رکھا ہے، اپنی چادر رحمت کے نیچے چھپا کے رکھا ہے، اسرفو میں بھی چھپایا ہے۔ حالانکہ مزاج اور مضمون آیت کہتی ہے، کہنا یوں چاہیے تھا قل یا عبادی الذین اظلموا علی انفسہم،
اخطأوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے خطائیں کی ہیں، وہ ذرا وکھرے ہو جاؤ۔ رب آکھیا پلہ پا کے رکھے ہے، ذرا وکھرے ہونے دا مطلب ہے اکھیاں جو دو اتھرو ٹا کے دس، اکھیاں جو دو اتھرو ٹا کے دس، میں سمجھ ویسا تو وکھرے ہو گئے۔ میرا رب کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ارادہ نہیں کرتا، وہ تو عزت بچانے کے لیے ارادہ کرتا ہے۔ لیکن مزاج رحمت خداوندی بتا رہا ہوں، رب نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیا ذنوب میں بات نہیں بنی تھی، آگے جمیعہ بھی لگا دی۔ ذنوب تو اس میں جمع ہے، اور اس میں تو 3 سے لے کر انگنت لا تعداد جتنے بھی گناہ ہوتے وہ زم لاتے تم جاتے، سماتے اس میں جاتے۔ رب نے کلمہ ہی ایسا استعمال کیا، لیکن میرے رب نے کہا چھوٹے بڑے گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، پتلے موٹے بھی ہو سکتے ہیں، ہیوی ویٹ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ زیادہ ہے اللہ کی رحمت تھوڑی ہے۔ رب نے کہا لا تقنطوا من رحمت الرحمن نہیں آیا، لا تقنطوا من رحمت الرحیم نہیں آیا، آیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ آیا ہے۔ رب نے کہا میں نے اپنی رحمت کو اپنی کسی صفت کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جتنا رب بڑا ہے اتنی ہی اس کی رحمت بھی بڑی ہے۔ جتنا رب عظیم ہے اتنی اس کی رحمت عظیم ہے۔ اللہ کریم نے جب اپنا عرش بنایا نا، آپ بھی مکان بناتے ہیں تو اپنے مکان کے باہر نیم پلیٹ لگواتے ہیں، راجہ فلان صاحب، عباسی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب لگاتے ہیں۔ اللہ کریم جب اپنا عرش بڑھایا، فرشتے آگیا سے ایک تختی بڑھواؤ، آپ کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، مجھے بڑا افسوس لگتا ہے، بڑا بیٹھا کسی ہوری کمیاں ہوئے بچ نوی سٹیٹ کھول کے نے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، جتنی دیر میں ہوں آپ توجہ رکھیں، تاکہ مجھے بولنے کا مزہ آئے، آپ کو سننے کا مزہ آئے، بیٹھنے کا مقصد پورا ہو، آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو۔ آنا جانا، دنیا کو منہ دکھانا، پلٹ جانا، یہی رسم پھر تمہارے پیچھے بھی ہوگی۔ دیکھ لینا آج جو کچھ تم کسی کے ساتھ کرنے چلے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے چلا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں تم کتنا کھڑے ہوگے۔ آج رسم نبھاؤ گے، کل رسم نبھائی جائے گی، اور آج وفا کرو گے، کل وفا کی جائے گا۔ آج تم منہ دس کے جلے تھے، تیرے پیچھے دعا ہوئے، اتنا نیر نہیں ہونے لگا۔ اگر تو دعا کر کے جائے گا تیرے پیچھے بھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمت رکھیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے اللہ کریم نے جب اپنا عرش بنوایا، فرشتوں کو کہا ایک تختی بڑھواؤ، جو ادھر ہیں یار وہ ذرا دھیان رکھیں، جن کا اپنا اپنا کوئی ذوق علادہ ہو گیا ہے وہ اپنے ذوق میں رہے، مجھے ان سے غرض نہیں ہے، کیونکہ مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب نے کہا تختی بنواؤ، پلیٹ بنواؤ ایک، اور میرے عرش کے ساتھ لگا دو۔ تختی بن گئی، عرش کے ساتھ لگ گئی، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ اس تختی پر لکھوایا گیا۔ اگر آپ کو بات لگ جائے دل تو آپ نے میرے لیے بھی اور میرے شیخ کے لیے بھی دعا کر دینی ہے، میرے جامعہ کے لیے بھی دعا کر دینی ہے، اور اگر اسی موقع پر ہو سکے تو نیت کرنی ہے کہ ہم نے بھی ایک ایک پتر پتریا پانجا اللہ کے دین کے لیے ریزرو کرنا ہے۔ نیت کر لینا، ارادہ کر لینا، میرا رب نیت کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب دھیان آپ کا کامل رہے۔ میرے رب نے ایک تختی بنوائی، ایک پلیٹ بنوائی، فرشتوں سے اپنے عرش کے ساتھ لگوا دی، اس پر لکھوایا گیا۔ اب میں وہ جملہ بہت احتیاط سے پڑھنے لگا ہوں، بہت احتیاط سے، اور اتنی احتیاط سے پڑھنے لگا ہوں کہ اگر میرے سامعین مجھے دیکھ نہیں بھی رہے تو میں اپنی آواز ان تک ضرور پہنچا کر اور احساس دلوا کر وہ جملہ پڑھنے لگا۔ میرے رب نے کہا فرشتوں تختی خالی نہ لگا دینا، کیا بات ہے، تختی خالی نہ لگا دینا۔ کہا پھر کیا لکھیں؟ میرے رب نے کہا لکھو ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ کیا بات ہے، یہ بھی جیسا سمجھ نہیں آئی،
اللہ ہی اسے سمجھائے ان رحمتی غلبت علی غضبی، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں قوی العزیز بھی ہوں، پر سمجھو مفہوم یوں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ پکڑتا بھی بڑا سخت ہے، رگڑتا بھی بڑا سخت ہے، اور انتقام ذل انتقام بھی ہے، انتقام بھی بڑا سخت لیتا ہے، لیکن رب نے کہا جبار و قہار بھی ہوں اور بادشاہ رب کا شدید بھی ہے، لیکن جو چیز میری صفتوں میں غالب ہے وہ قہاری اور جباری غالب نہیں ہے، وہ رحمانیت اور رحیمیت غالب ہے۔ اور بھی جیسا سمجھ نہیں آئی ہو نہ سبحان اللہ آکے، جیسا آ گئی ہے وہ آکے اور بھی جڑا پیچھے رہ گیا رل کے آکے سبحان اللہ۔ اچھا جی سنو، میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ سے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے حدیث کا ٹاپک رہ گیا ہے مجھ سے، ایک حدیث اور سن لو، پھر ایک تو سنائی گی اور دو ہی سن لو، چونکہ ذوق میرا ترتیب سے آنا ہے، لیکن حالات کو دیکھ کے میں تھوڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان للہ مئۃ رحمت، سبحان اللہ، ذوق کے نو میں ٹپانا پڑھنا پیا، تشنا شیر پڑھنا پیا، میں حضور نے حدیث پڑھنا پیا، اس زبان کی گل کرنا جس زبان تو میرا رب آپ بولنا ہے، اس زبان کی بات کرو۔ سرکار نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، میں جلدی سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے دنیا کے اندر ایک اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے ساری کائنات آپس میں محبت کرتی ہے۔ نہیں سمجھے ہو اجے؟ پیو پترا نال، ماں تیاں نال، ساری اولادی نال تا محبت کرنی ہے جی اللہ کا ترتی تے ایک رحمت لائی ہے۔ اللہ نے زمین پر ایک رحمت اتاری ہوئی ہے۔ پتر تو اتھے ہی اڑ بیٹھ جا، ادھر ہی بیٹھ ادھر ہی بیٹھ۔ بس سنو، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ نے زمین پر ایک اتاری، ساری کائنات آپس میں اس لیے محبت کرتی ہے کہ اللہ 100 وچوں ایک ترتیب لائی ہے، 100 میں سے ایک ترتیب اتاری ہے۔ اور سرکار نے یہاں تک مثال دی کہ یہاں تک کہ درندے بھی اپنے بچوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس ایک رحمت کو اللہ نے زمین پر اتار دیا ہے۔ درندے بھی اپنے بچوں سے تب محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت زمین پر اتاری ہے۔ اگے صحابی بیٹھے بڑے سیانے، انہوں نے آکھیا کملی آلیو اللہ کا دے ایک ترتیب لائی ہے، اس نے رنگ ہی نرالے، جدھر دیکھو محبت کی داستانیں، جدھر دیکھو محبت کے رنگ ہے۔ رات 1 بج جاوے 2 بج جاؤ تے پتر آواز بوئے تے بعد دینے تے بیبے ہلا پترا پہنچی، کہتی ہے بیٹا ایڈا لیٹ، یعنی جس گھر میں ماں مر جائے نا، آپ دروازے کوٹ کے مر جائیں، آپ کا دروازہ مرضی سے کھلے گا، لیکن ماں جینی ہوئے نا، وہ جنانیاں جینیاں نو بولو تے جنانیاں مر گئیاں نو ناستے دعا واسطے جملہ بولو سبحان اللہ، 90 نیکیاں نیکی جملے نہیں، جن کی زندہ ہے وہ ان کی دعا کرے کہ وہ سائے تمہارے سروں پہ قائم رہے، جانے وہ جن کی چلی گئی ہے، مر وہ گئے ہیں جن کے سروں سے باپ اٹھ گئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، سرکار نے فرمایا والد جنت کے محلات کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے درمیانے دروازے کا نام باپ ہے، جس کا باپ راضی ہے وہی جنت میں جائے گا۔ باپ کو ناراض کر کے جنت جانے والا غلطی پہ ہے، ابھی اس نے ٹکٹ نہیں کٹوائی، باپ راضی ہوگا تو تیری جنت کی ٹکٹ پکی ہوگی، ماں راضی ہوگی تو جنت پکی ہو جائے گی۔ کملی والے نے کہا 100 رحمتیں زمین پہ آئیں، درندے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بیگانے محبت کرتے ہیں، محبت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ آگے سے آبی بیٹھے ہوئے تھے، کملی والے سے عرض کرنے لگے، کملی والے وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے ہاں ایک ترتیب لائی اس کی 99 کدھر کھڑیاں ایک زمین پہ اتاری ہے، 99 کہاں گئی؟ کملی والے آکھے رب سنبھال کے رکھیاں، دیاڑا حشر نہ ہو سی انہاں 99 نال گناہگاراں جہنم وچوں کڈ کے
गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल निकाल कर उन 99 रहमतों की वजह से मेरा रब जन्नत में दाखिल फरमाता जाएगा। क्या बात। अभी भी जो इतनी 99 रहमतों की गठड़ी में भी नहीं लपेटा गया, उसके गुनाहों पर तुफ है। 99 रहमतों की लपेट में भी नहीं आए हो तो फिर कब बख्शवाने हैं? क्या प्रोग्राम है? बाकी इज्जत की कसम है, मेरे रब ने कहा इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मैं जमीआ का माना शादी अपने ज़ौक़ में करने लगा हूं। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब, ज़ुनूब तक होता ना तो माना यूं होता कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन मैं हुण जरा अपना ज़ौक़ ते अपनी तरन्नम तो सारा तरन्नम हो रही मेरे को लो नहीं, लेकिन मैं अपने वाले तरन्नम में गल करने लगा। अल्लाह आखना है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ओए चलियो ओ कमलियो ओ कदों मैंने वाले पासे आसो, मैं तुसाने सारे गुनाह माफ कर छोड़। जुनूब तो बाद अल्लाह जमीआ लाया। ये जेड़ा मैं आगे थोड़ा जिहा लफ्ज़ लंबा कीता जमीआ। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह तां जे इंज होसी ना तुसां एक बारी मेरे को आओ सही। मैं हुण आसान करना है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ के मफ़हूम को। अल्लाह ने तुसी एक बारी मेरे को आओ सही, फिर पता है मैं तुसां नाल के करसा। तुसां ना एक भी गुनाह रह गया ना मैं रब नाल तुसी मेरे को मंगने आने ही नहीं होते। जड़ा मेरे को आवे मैं खाली मोड़ना ही ना दे। आखिरी बात सुनाने लगा हूं, मेरे ख्याल से गुंजाइश इतनी होगी, एक वाकया सुन लो, दिल को लग गया मेरे लिए दुआ कर देना। हजरत फारूक आजम का दौर है और एक शराबी अपने हाथ में शराब की बोतल लिए हुए ना अल्लाह दी रहमत की एक चलकी दसण लगा। अल्लाह दी रहमत की एक झलक कराउण लगा।